قرآن مجید میں جو جملوں کی کنسٹرکشن ہے، جو پارٹس آف اسپیچ اس میں استعمال ہوئے ہیں، کیا چیز ورب ہے، کیا چیز فعل ہے، کیا چیز فاعل ہے، سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، یہ سب چیزیں یہ زیر بحث آتی ہیں ان کتابوں میں جو اعراب القرآن سے ہیں۔ ان میں کوئی نمایاں کتاب آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے کہ بھئی یہ جملے کی کنسٹرکشن کیا ہے، کیسے اس کو سبجیکٹ بنایا گیا ہے، کیا اس میں اختلافات ہیں، وہ کچھ بتائیے گا۔ اس وقت بہت سی نئی کتابیں لوگوں نے لکھ دی ہیں، وہ بڑی مفصل بھی ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر اکبری کی املاء و ما منا بالرحمان اور کشاف پسند ہے، میں اسی کو زیادہ تر دیکھتا ہوں۔ اور اگر کوئی بڑی بحث ہو تو پھر سب کچھ ہی دیکھنا پڑتا ہے، تو اس میں تو بہت سی بحثیں تفسیروں میں بھی موجود ہیں، بہت سے ایسے مباحث ہیں کہ جو الگ الگ کتابیں جن پر لکھی گئی ہیں وہ سب زیر بحث آ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں خود نحو میں جو ابن ہشام کی مغنی اللبیب ہے، اس میں قرآن مجید سے بہت استفادہ کیا ہے اور اس کی بہت مثالیں پیش کی ہیں، خاص طور پر حروف میں۔ اسی طرح جو اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے یہاں نحو میں کیا چیزیں یا غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں بھی انہوں نے قرآن مجید سے بہت استشہاد کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے پیش نظر رہتی ہیں اور میں طالب علموں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیں۔ تاہم اب نئی چیزیں بھی بہت سی لکھی گئی ہیں جن میں لوگ زیادہ سہل طریقے سے مراجعت کر سکتے ہیں، وہ ان کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سے بہت سارے لوگوں میں یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی زبان سیکھیں، کوئی عربی میں جیسے اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھیں تو ان کو سمجھ میں آنے لگ جائے۔ کیا اس میں ڈفرینٹ سطحیں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں؟ ایک عام آدمی اگر کمپریہنشن پیدا کرنا چاہتا ہے کہ قرآن عربی میں پڑھا جائے تو اردو ترجمے کے بغیر اس کو سمجھ میں آ جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور اعلیٰ سطح کی وہ جو زبان ہے اس کو اپریشیٹ کرے، اس طرح آپ نے کتابوں کے نام لیے، ان کو پڑھا جائے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک دوسری دنیا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی آدمی کسی فن یا علم کا عالم بنتا ہے تو وہ کوئی 2-4 دن کی بات نہیں ہوتی جی، اس میں مختصر راستے تجویز بھی نہیں کرنے چاہیے۔ ٹھیک، وہ راستے اپنا کچھ تقاضا کرتے ہیں اور انہی کو سامنے رکھ کر لوگوں کو جید عالم بننا چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو عربی زبان سمجھنی ہے، سیکھنی ہے، عربی زبان کے اس دور کو دیکھنا ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، بعد میں کیا تغیرات ہوئے زبان میں، خاص طور پر کلاسیکی دور میں، اس سے ایک مناسبت پیدا کرنی ہے۔ پھر یہ کہ اس زبان کے اسٹرکچر پر بڑا کام ہوا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، نحو پر ہوا ہے، لغت پر ہوا ہے، اسالیب پر ہوا ہے، اس پر آدمی کی نگاہ ہونی چاہیے۔ تو وہ تو 30-40 سال لگ جاتے ہیں اس میں کہ آدمی کی اچھی گرفت اس کے اوپر ہو، اور اس کا تعلق بھی اس سے نہیں ہوتا جو لوگ عام طور پر خیال کرتے ہیں کہ کوئی آدمی عربی زبان یا انگریزی زبان بولنے لگ جائے یا اس کو لکھنے لگ جائے۔ وہ ایک بالکل دوسری دنیا ہے، اس کے لیے اس طرح کے علوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو آپ براہ راست طریقے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کسی عرب ملک میں جا کر بھی سیکھ سکتے ہیں، اور مشق مزاولت سے اس میں مہارت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ اور دنیا ہے، یہ اور دنیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں کو تو الگ رکھنا چاہیے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ عام لوگ وہ سمجھیں کہ قرآن مجید کچھ پڑھا جائے تو اس کے الفاظ سے یا اس کے جملوں سے مناسبت پیدا ہو جائے۔ اس کے ہمارے ہاں بہت لوگوں نے اچھے طریقے ایجاد کیے ہیں، وہ لوگ اس کو پڑھاتے بھی ہیں خاص طریقے سے۔ میرے خیال میں وہ طریقہ بھی بالکل ٹھیک ہے جو شاہ ولی اللہ کے خانوادے نے اختیار کیا کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ پہلے پڑھا دیا جائے۔ لفظی ترجمہ آہستہ آہستہ مانوس کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں بہت تھوڑے سے الفاظ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے پورا مدعا ادا کر دیا ہے۔ تو 1400-1500 الفاظ ان کے مشتقات سے جب آدمی واقف ہو جاتا ہے تو بڑی حد تک وہ لفظ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اور بار بار پڑھتا ہے تو مانوس بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب لفظی ترجمہ پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس کا ترجمہ کرنے لگ جاتا ہے خود۔ اس طرح کے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو یہیں تک محدود بھی رہنا چاہیے، یہ نہیں وہ اس قابل ہو گئے ہیں تو اب وہ قرآن مجید پر عالمانہ کلام کریں۔ عالمانہ گفتگو کے لیے تو وہ سارے مراحل ہیں، ان سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔